حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلۃ حتی اصبح۔ ہم نے اس سے پہلے متعدد مرتبہ یہ روایت پڑھی ہے اور اکثر اس روایت کو ہم نے جمعے میں کئی مواقع پہ اس کو ہم نے سنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ فلاں شخص رجل نام لیلہ، فلاں شخص رات کو نماز سے غافل ہو کر سوتا رہا، یعنی وہ صبح کے لیے اٹھا نہیں ہے، اس نے رات ساری کی ساری غفلت میں گزار دی۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کیا عرض کی، جی فلاں شخص صبح کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ رات ساری سوتا رہا اور اس نے غفلت میں رات گزار دی، اس سے ایک جملہ یہ سمجھ میں آتا ہے، محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اسی لیے یہ جملہ کہا گیا کہ رجل نام لیلۃ حتی اصبح، کہ وہ شخص رات کو نماز سے غافل ہو کے سویا اور رات کی بھی اس نے نہیں پڑھی اور صبح کی بھی نہیں پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو فجر کی نماز کے لیے بھی نہ اٹھ سکا، فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ اب یہاں سے دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو محدثین نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی، رات نیند کی، غفلت میں گزار دی، تو صبح کے وقت اس کا یہ عالم ہوا کہ شیطان نے بھی اس کو دھتکار دیا کہ تو رب کا نہیں بن سکا۔ دوسرا محدثین نے یہ لکھا کہ یہ رات کی بھی اس نے نہیں پڑھی تھی، اس کے بھی چھوڑنے کا گناہ کہ اس سے فجر بھی نہیں پڑھی گی۔ تو اس سے دو باتیں پھر سمجھ میں آئیں، عشاء کی نماز بھی ترک کر دی، فجر کی نماز بھی ترک کر دی۔ تو جو اس طرح غفلت میں سویا، اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو عشاء پڑھے بغیر سو جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں بھی پیشاب کر دیتا ہے، اور جو فجر کے لیے نہیں اٹھا اس کے کان میں بھی ایسا ہو گیا۔ اچھا، اب اگلا معاملہ بڑا اہم ہے۔ اگلا معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس پر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرمائی ہوئی ہر بات پر بلا کم و کاست، ہمیں سمجھ میں نہ آئے ایک الگ معاملہ ہے، ہم اس کی تہہ تک نہ پہنچ سکیں یہ الگ معاملہ، ہمارا اس پہ یقین ہے۔ جب احادیث طیبہ میں یہاں تک ملتا ہے کہ شیطان اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا، شریک ہو گیا، اب وہاں آپ کیمرہ بھی لگا لیں، ساری جو روٹی کا لقمہ ہے، جو پورا کھانا ہے، وہ تو بندے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان اس میں شامل ہو گیا۔ اب ہر کام کے بارے میں، بلکہ وہ کتنی مشہور روایت ہے اس کو سمجھیے گا ذرا، بخاری میں بھی آتی ہے اور مشکات میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے یہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس کا جو جملہ ہے، لب لباب، جو اس کا لہجہ ہے، کانٹیکس ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا اذا نودی للصلاۃ، یہ جو اذان کے کلمات ہیں ان کی ہیبت اتنی ہے، ان کا جلال، ان کا روب اتنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ جب اس آواز کو سنتا ہے نا تو پیٹھ پھیر کر ادبرا، پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے۔ اور ایک جملہ حدیث میں آیا کہ کس طریقے سے لہو زرات، زرات کہتے ہیں آواز کے ساتھ ہوا خارج ہونے کو زرات کہا جاتا ہے، اسے عام اس میں لکھا جاتا ہے گوز مارنا۔ تو اس ہیبت کا اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بھاگتا ہے کہ ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ اس کی آواز کو سن کے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو اب جب یہ ساری باتیں ہیں کہ وہ کھانے میں بھی شریک ہے اور باقی معاملات میں بھی ہے، تو پھر اس کا کان میں پیشاب کرنے والا معاملہ بھی تو ہے،
اور اگر اس کو آپ اس معنی پر نہیں لیتے تو پھر دوسرا بھی فقہا نے یہ ذکر کیا کہ عربی زبان میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے کان بند کر دینے، تو وہ کانوں پر میل جم جانا، اور یہ قرآن کریم میں بھی کئی بار استعمال ہوا کہ ان کے کانوں میں گراوٹ ہے، ان کے کانوں میں کیا ہے؟ گراوٹ ہے، یعنی کانوں پر پردہ ہے۔ اب جب کانوں پر پردہ پڑ جائے یا آنکھوں پر پردہ پڑ جائے تو حق دکھتا نہیں، حق سنتا نہیں، تو وہ بھی پھر کان میں پیشاب کر دیتا ہے کہ اس کو پھر اللہ کے جو گھر کی طرف سے آواز آ رہی ہے وہ اس کو نہ آئے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، اس بات کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ ہم تو اپنے پیشاب سے کس قدر کراہت محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، کہ جب کبھی ہمیں وہ اللہ تعالیٰ بیماری سے محفوظ فرمائے، اسے چیک کرانے کے لیے بھی کبھی جب جانا پڑے تو ہم کس طریقے سے اس سے بھی کراہت محسوس کرتے، بلکہ یہاں تک کہ ہمارا اپنا خون، ہمارا اپنا بچہ اگر وہ ہمارے کپڑوں پر پیشاب کر دے تو ہم اس سے بھی کراہت محسوس کرتے، جبکہ وہ ہمارا اپنا خون ہے، ہمارا اپنا لخت جگر ہے۔ اور پھر وہ بدقسمت لوگ، ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، کہ جو صبح کے وقت غفلت کی نیند میں سوئے رہیں، وہ پھر جب اٹھتے ہیں تو پھر شیطان کا پیشاب اپنے کان میں لے کے اٹھتے ہیں۔ تو ظاہری نجاست تو سب کو نظر آتی ہے، ظاہری نجاست سے تو ہر بندہ دور بھاگتا ہے، آنکھوں سے جب دیکھ لیتا تو پھر اس سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ معنوی نجاست ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ اب پھر اس کا جو نقصان ہے وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بزرگان دین نے یہ لکھا اپنے اپنے ملفوظات میں، اپنی کتب میں، کہ پھر جو اس طرح کی عادت بن جائے نا، پھر آخری وقت بھی جب اس کا آتا تو پھر شیطان ہی اس پہ حاوی رہتا ہے۔ نزع کے عالم میں بھی چونکہ ساری زندگی اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے آج بھی پیشاب کیا، کل بھی کیا، تو معمول بن جاتا ہے نا اس کا، تو پھر آخری وقت بھی جب اس کا آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا صدقہ ہمیں وہ جو اذان کی آواز ہے جسے سن کر شیطان بھاگتا ہے، رحمان کے بندے نہیں بھاگتے۔ رحمان کے بندے جن کے بارے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ شیطان نے یہ اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں پر تسلط قائم کروں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو وہاں اللہ نے جو جملہ جواب ارشاد فرمایا وہ بڑا کمال کا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرما دے۔ فرمایا ان عبادی، اے ابلیس جو میرے ہوں گے نا، جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب یہاں عبادی سے مراد اللہ نے یہ نہیں کہ جو میرے مخلوق، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مخلوقات میں سے جو میری طرف رغبت کرنے والے ہوں گے ان کا ذکر کیا۔ جو میرے ہوں گے نا پھر ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو جب اذان کی آواز ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، رحمان کے بندے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اپنے بچوں کو بتائیے، اپنے گھر میں آپ بتائیے۔ جب آپ بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹے بیٹی اگر تیرے کپڑوں پر کوئی گندگی لگ جائے تو اس قمیض کو پہن کے کسی کے سامنے جانا پسند کرے گا؟ یہ کبھی کبھی حضرت لقمان علیہ رحمہ والا بھی انداز اپنا لیا جائے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اللہ نے قرآن کریم کا اس کا حصہ بنایا قرآن کریم کا۔ تو اپنے بچوں کو جب یوں سمجھایا جائے گا کہ بیٹے اگر تیرے کپڑے کے قمیض کے دامن پر کوئی گندگی لگ جائے، نجاست لگ جائے تو اسے پہننا پسند نہیں کرتا، تو یہ تو اندازہ کر کہ وہ تیرے کان میں روزانہ نجاست ڈال کے جاتا ہے، تیرے اوپر روزانہ نجاست ڈال کے جاتا ہے، تجھے وہ پسند ہے؟ اللہ سے دعا کرے کہ باری تعالیٰ ہمیں ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست سے بھی، دونوں نجاستوں سے مولا ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ ہمیں باطن کی طہارت بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔